اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دھیان سے سنو، اے لوگو خطاب کر کے کہہ رہا اللہ، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ضرب مثل فاستمعوا لہ، دھیان سے سن، استماع دھیان سے سننے کو کہتے ہیں، توجہ کے ساتھ، صرف کان میں آواز جائے نہیں بلکہ اس آواز کی طرف دل بھی لگا ہو۔ فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو ان کا حال کیا ہے؟ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، چاہے سارے کے سارے جمع ہو جائیں ایک مکھی پیدا کرنے کے لیے، بنانے کے لیے۔ ان کی اتنی اوقات بھی نہیں، جن کو تم معبود کا مقام دیے ہوئے ہو، ان کو پوج رہے ہو، ان کے سامنے اپنی سر جھکاتے ہو، ان کے سامنے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑاتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، چاہے سب کے سب جمع ہو جائیں، ایک کا حال نہیں، سب جمع ہو کے بھی مکھی بنانا چاہے نہیں بنا سکتے۔ اور ان کی عاجزی اتنی ہے کہ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی کیا بنائیں گے؟ اللہ کی بنائی ہوئی مکھی اتنی عاجز، اتنی حقیر، اتنی کمزور، اتنی بے قیمت، ایسی مکھی اگر ان کی چیز میں سے کوئی چیز لے کے بھاگے، اڑ جائیں، لا يستنقذوه منه، اس مکھی سے وہ اپنی چیز واپس لے بھی نہیں سکتے۔ مٹھائی سامنے رکھی ہے، بت کے سامنے رکھی ہے، اب مکھی آئے بیٹھی اور لے کے اپنا حصہ اڑ گئی۔ وہ بت اتنا بھی قادر نہیں ہے کہ اس مکھی سے اپنی چیز لے سکے جو چڑھاوے کے طور پر اس کے سامنے رکھی ہوئی ہے۔ چڑھاوا دینے والے نے کس کو دیا ہے؟ اس کو، آپ کے لیے ہے، اس کے معبود کے لیے اس نے پیش کیا ہے۔ اب مکھی آئی بغیر پرمیشن کے لے کے گئی، بغیر اجازت کے لے کے اڑ گئی، اس کا حق تھا نا، اس کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ اس میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اس مکھی سے اپنی چیز کو چھین سکے۔ لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، کیسا کمزور ہے طلب رکھنے والا اور کیسا کمزور ہے جس سے طلب رکھی جا رہی ہے۔ یعنی جو یہ پوجنے والا ہے یہ طالب ہے، اپنے بت سے اس کی کچھ طلب ہے، میری بگڑی بنا دو، کیسا کمزور ہے، وہ اپنی بگڑی نہیں بنا سکتا ہے، وہ اپنا حق نہیں چھین سکتا ہے واپس، تجھ کو کیا دے سکتا ہے وہ؟ اس سے مکھی چھین کے جا رہی ہے، وہ مکھی سے اپنی چیز نہیں لے سکتا ہے، وہ تو سمجھتا ہے کہ اللہ سے چھین کے تجھ کو دے گا، وہ مکھی سے نہیں لے سکتا اپنی چیز، اتنا کمزور ہے۔ ضعف الطالب والمطلوب، کیسا کمزور ہے طالب۔ اب دیکھو یہ جو بت ہے اتنا عاجز ہے، اس سے منت مراد مانگنے والا اور اس سے طلب رکھنے والا کہ یہ مجھ کو کچھ دے گا جو خود لے نہیں سکتا اپنا، اس سے امید باندھنے والا یہ کتنا عاجز ہے، تو وہ بھی کمزور اور یہ بھی کمزور، جس سے مانگا جا رہا ہے وہ بھی کمزور اور مانگنے والا بھی کمزور۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ اخیر میں اللہ نے کیا کہا؟ ما قدر اللہ حق قدرہ، بات یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ یہ ساری بات بتا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ کیوں اتنا ذلیل ہوا تو ایسے سے مانگنے والا، ایسے کو ماننے والا، ایسے کے آگے بچنے والا، ایسے سے بھیک مانگنے والا کیوں بنا؟ اتنا عاجز کیوں بنا تو؟ اس لیے کہ تو نے اللہ کو نہیں پہچانا جو اتنا قوت والا ہے۔ ان اللہ لقوی عزیز، وہ اللہ تو بڑا قوت والا ہے اور زبردست غلبے والا ہے۔ اس اللہ کو چھوڑ کے تو اس بت کے آگے جھکنے والا اور اس سے مانگنے والا جو اپنا حق نہیں لے سکتا ہے، کسی کو کیا دے گا؟ لیکن تو اس کے آگے جھکنے والا کیوں بنا؟ کیونکہ تو نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ،
انہوں نے اللہ کی عظمت کو ویسے نہیں پہچانا جیسے کہ پہچاننا چاہیے تھا۔ اللہ کی عظمت کا انہوں نے اندازہ نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ انہیں ابھی شعور ہی نہیں اللہ کتنا عظیم ہے، کتنا قوی ہے، یہ کتنا قدرت والا ہے، کتنا بڑا ہے، اس کا کیا مقام ہے، نہیں پہچانا انہوں نے۔ اس پہچان کی کوتاہی نے انہیں کہاں کس گڑھے میں ڈال دیا کہ وہ ایک عاجز بت کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھیں کہ یہ ان کی بگڑی بنائے گا، جو خود حرکت نہیں کر سکتا ہے، جو خود اپنا حق نہیں لے سکتا ہے۔ یہ مانگ رہے ہیں کہ ان کو اولاد دے، رزق دے، ان کو شفا دے، ان کے مسائل حل کریں، جو خود عاجز ہیں، بنایا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی بگڑی بنائیں جس کو انہوں نے بنایا ہے۔ کیوں ہوا ایسا؟ انسان کی جہالت کی وجہ سے۔ اگر یہ اللہ کو پہچانتے تو اس گڑھے میں نہیں گرتے، اتنی ذلت کے راستے پر نہیں چلتے، ایسے کے آگے نہیں جھکتے جو خود عاجز ہے۔ یہ سورہ الحج کی آیت نمبر 73 سے لے کے 75 تک ہے۔